اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اب شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال دینے کے بعد کا حصہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام جنت میں تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی نگرانی کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا کہ وہ ان کی نگرانی کر سکے کہ وہ بہشت کے پتے نہ کھا لیں۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پتے کھا لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے پر غصے کی نظر ڈالی تو وہ پتھر کا بن گیا۔ اس پہ غصے کی نظر ڈالنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے نگرانی کیوں نہیں کی۔ خیر، پھر جب وہ پتھر کا بن گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ جنت سے باہر جاتے ہوئے اسے بھی اپنے ساتھ زمین پر لے جاؤ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ اسے زمین پر لے آئے، اور وہ پتھر ہے حجر اسود۔ وہ حجر اسود پتھر نہیں ہے، فرشتہ ہے۔ اللہ کے غضب سے وہ حجر اسود بن گیا، اور آج تک خانہ کعبہ میں نصب ہے، اور جو بھی مسلمان حج یا عمرے کی نیت سے جاتے ہیں وہ اسے چومتے ہیں اور وہ ان کے گناہ جذب کرتا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں کوئی تفصیلاً پوری الگ سے ویڈیو بناؤں گی اور آپ کو معلومات دوں گی پھر کبھی۔ ابھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے قصے کو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال دیا گیا اور زمین پر اتارا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو ہند اور بی بی حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ ان دونوں کے لیے یہ سزا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔ اس وقت روح زمین پر کوئی نہیں تھا، دونوں تھے الگ الگ، ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے استغفار کی، توبہ کے کلمات کیے، تو کافی عرصے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار ان کی توبہ قبول ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی عرفات کے مقام جبل رحمہ پر۔ جبل رحمہ سعودیہ عرب میں ایک پہاڑی ہے، لوگ وہاں پر جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے 40 بچے پیدا ہوئے، 20 ولادت ہوئیں، ہر بار میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ پہلے جوڑے کا نام قابیل اور کمیم تھا۔ اس وقت چونکہ کوئی اور انسان نہیں تھا تو بہن بھائی میں شادی ہو سکتی تھی، لیکن اس سے نہیں ہو سکتی تھی جس کے ساتھ کا جوڑا ہوتا تھا۔ قابیل اپنے ساتھ کی پیدا ہوئی بہن سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اپنے بعد والے جوڑے میں سے جو لڑکی ہوئی اس سے شادی کر سکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کل زندگی 1000 سال تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس وقت ان کی پشت پر ہاتھ مارا تو قیامت تک آنے والی ان کی تمام اولاد نمودار ہو گئی۔ اس میں ایک کا چہرہ کشادہ تھا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تمہاری دور کی اولاد داؤد ہے۔ اس پر آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا 60 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اس کو 40 سال میری عمر دے دیں۔ اس طرح ان کی کل عمر 960 سال رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ ان کو تمام کام آتے تھے، وہ اپنی اولاد کو دین سکھاتے رہے۔ تمام لوگ توحید کے ماننے والے تھے۔ پھر زمین پر تعداد زیادہ ہونے لگی اور اس طرح زمین پر ایک گناہ سرزد ہوا۔ قابیل کے ہاتھوں حابیل کا قتل یعنی پہلا قتل ہوا۔ قابیل حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا اور حابیل دوسرا بیٹا تھا۔ قابیل بہت سخت طبیعت کا تھا جبکہ حابیل بہت نرم طبیعت تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا جبکہ حابیل بکریاں چراتا تھا۔ قابیل کو شادی کرنی تھی حابیل کی بہن سے اور حابیل کی شادی ہونی تھی قابیل کی بہن سے، لیکن حابیل کی بہن اتنی خوبصورت نہیں تھی، اس لیے قابیل اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا جو کہ شریعت کے خلاف تھا۔ اپنی بہن سے شادی کرنا حرام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس شریعت کی وجہ سے قابیل غضبناک ہو گیا تھا۔ اس نے اس قانون کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا کہ دونوں اللہ کے حضور ایک ایک قربانی دو۔ اس دور میں جو قربانی دیتے تھے آسمان سے ایک آگ کا گولا آتا تھا اور اس کو تباہ کر دے تو قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ قابیل نے اپنے غلے میں سے کچھ پیش کیا قربانی کے لیے اور حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک جانور قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں قربانی کے لیے پیش ہوئے۔ حابیل کی قربانی کو آگ نے ختم کر دیا اور قابیل کی قربانی کو آگ نے چھوا تک نہیں۔ اس پر قابیل حابیل پر غضبناک ہو گیا۔
اسے ابلیس نے کہا کہ اس کا قتل کر دے، چنانچہ اس نے قتل کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت تک روئے زمین پر کوئی قتل نہیں ہوا تھا۔ قابیل نے حابیل کو کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا میں تجھے روکوں گا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گناہوں کے ساتھ یہ گناہ بھی لے کر مرو۔ چنانچہ ایک رات قابیل نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر ہلاک کر دیا اور اس کی لاش کو کندھے پر اٹھا کر نکل گیا اور سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا کروں کہ دو کوے آئے اللہ کے حکم سے، دونوں آپس میں لڑے، ایک نے ایک کو مار دیا اور دوسرے نے گڑھا کر کے اس کو اس میں دفن کر دیا۔ پھر قابیل نے بھی یہی کیا اور اسے دفنا کر وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، پر اس نے اللہ سے معافی پھر بھی نہیں مانگی اور اپنی ہی بہن سے شادی کر کے دور جا کر نرم زمین پر آباد ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہاڑ کے پاس رہائش پذیر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کی موت کا بالکل علم نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قابیل سے بالکل رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ قابیل سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی۔ مانتے وہ اللہ کو ہی تھے، پر ان لوگوں میں فحاشی آ گئی تھی۔ اس طرح برے بہن بھائی قابیل کے ساتھ مل گئے اور اچھے نیک حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو حابیل کی موت کا پتہ چلا تو وہ بہت غمزدہ ہوئے۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور بچہ عطا کیا جس کا نام شیث رکھا۔ شیث کا مطلب اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا پر پورا علم حاصل نہیں کر سکے۔ شیث علیہ السلام نے علم سیکھ کر دوسروں کو سکھایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو مالک الموت آئے اور بتایا کہ آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے جنت کے پھل کھانے ہیں۔ بچے ڈھونڈنے نکل گئے۔ پھر راستے میں ان کی ملاقات حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہوئی جو انسان کے روپ میں تھے۔ پوچھا اولاد آدم کہاں جا رہے ہو؟ بچوں نے کہا ہمارے والد کو جنت کے پھل کھانے ہیں، ہم ہی ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے والد نہیں کھا سکیں گے، تم میرے ساتھ چلو۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آدم آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنی دور کی اولاد داؤد کو دیے تھے، جس پر حضرت آدم علیہ السلام مکر گئے۔ تب ہی ہم مسلمان مکر جاتے ہیں اپنی باتوں سے۔ خیر، جب بی بی حوا علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے، تو وہ رونے لگی اور رو رو کر لپٹ گئی کہ انہیں نہ لے کر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ہٹ جاؤ، پہلے ہی تمہاری وجہ سے مجھ پر مصیبت آئی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اجازت سے روح قبض کی گئی۔ انبیاء اور رسولوں سے ان سے پوچھ کر روح قبض کی جاتی تھی۔ پھر غسل دے کر کفن پہنایا اور خوشبو لگائی اور قبر کھود کر دفن کر کے نماز جنازہ پڑھا کر مٹی ڈال کر تدفین کا عمل سکھایا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی 900 سال کی زندگی مکمل ہوئی۔ اس کے بعد 1 سال بعد بی بی حوا کا بھی انتقال ہو گیا۔ جنت میں درخت کے پتے کھانے کے علاوہ کوئی گناہ حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک توحید پر قائم رہنے کے بعد ان لوگوں میں بت پرستی کچھ اس طرح شروع ہوئی کہ ان برے لوگوں میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے۔ برے لوگ اچھے لوگوں سے محبت کرتے تھے اور ان سے تقرب حاصل کرتے تھے، ان کی شان میں مدالفہ کرتے تھے۔ یہی چیز بعد میں شرک کا باعث بنی۔ ان کی قوم کے اچھے لوگ مر گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے کہ ان کے بت بنا کر وہاں رکھ دو جہاں وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے اور ان کو وہی نام دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ چنانچہ قوم کے لوگوں نے ایسا ہی کیا، ان کے بت بنا کر رکھ دیے اور ان کو نام دے دیے انہی بزرگوں کے جو اچھے تھے۔ اس وقت تو نہیں، بعد میں آہستہ آہستہ ان لوگوں میں بت پرستی عام ہو گئی اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رہا، توحید کو نہیں مانتے تھے، بت کو مانتے اور اپنا خدا سمجھتے تھے۔